अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी बात करनी थी आपसे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सबसे रोमांटिक जगह जो है वहाँ पे लेके जाया जाए। तो मेरे ख़्याल से तो ये शहर की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक प्लेस है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। और बात जनाब बस छोटी सी है। एक 50 पैसे का काम था, उसके लिए हमें कम अज़ कम 35 साल आवाज़ उठानी पड़ी। 50 पैसे के काम के लिए तकरीबन 35 साल आवाज़ उठानी पड़ी। अब आप ये हैरान होंगे कि सिर्फ 50 पैसे का काम था और उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी जो है वो कोशिश और इतने लंबा चौड़ा पीरियड कैसे गुजर गए। ज़िला बलवाल की खुशखबरी सुनने को मिल रही है 35 साल के इंतज़ार के बाद, 36 साल के। इनकी ये वो कोशिश का दौर है जिसमें हमारे कुछ अहबाब इसके लिए आवाज़ उठाते रहे, कोशिश करते रहे अपनी सी। किसने कितनी कोशिश की इसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर ये हमारा बलवाल ज़िला बन जाता है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ये सदीक साहब हैं, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत चाय देते हैं, पैसे भी लेते हैं। ये ना समझिएगा कि साथ ही बंदे जो है पैसे के बगैर पी सकते हैं, पैसे लेते हैं लेकिन चाय अच्छी देते हैं। और किसी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह पे आपको एक कप चाय का मिल जाए तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये मैं हूँ, ये मेरा चाय का कप है और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले हमारी तहसील बहुत बड़ी तहसील थी जिसमें डेरा शरीफ भी शामिल था, कोट मोमन शरीफ भी शामिल था। यानी कि हमारा पड़ाव जो था वो 2 दरियाओं के बीच में था। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा हमारा था। फिर क्या हुआ कि इसकी तकसीम हो गई। मैं तकसीम के अमल को बुरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इससे तामीर व तरक्की की राहें जो हैं वो खुलती हैं, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं समझता हूँ, बशर्ते कि वो तामीर व तरक्की के लिए ही हो। जब 2 तहसीलें अलहदा हो गई तो जो बलवाल का काम था वो काफ़ी सारा डिवाइड हो गया। थाने कचहरी के हवाले से जायदाद मामला, केसेस और बाकी चीज़ें जो हैं, अच्छी बात है, दूसरे इलाकों को भी डेवलप होना चाहिए। तो फिर जब दोस्तों ने महसूस किया कि अब अगर इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए तो फिर कुछ काम चल सकता है। डिस्ट्रिक्ट बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जिन कामों के लिए मसलन कोई हमारा तहसीलदार, कोई नायब तहसीलदार या कोई थाने कचहरी का केस या कोई पुलिस से रिलेटेड केस, या हमने किसी कोई कारोबार वगैरह के लिए कोई हमें अप्रूवल लेनी होती है, कोई मंजूरी वगैरह करवानी होती है, तो उसके लिए हमें जो सरगोदा वगैरह जाना पड़ता है दरिया के उस पार से और दरिया के उस पार से, और अपना डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन के उस पार से इतना सफ़र करना पड़ता है, वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, फ़वाइद हो जाएंगे। ये बहुत फ़ायदे हैं। इसी तरीके से जब लोगों का आना जाना इधर होगा, दूर दराज से बलवाल सरगोदा के बजाय बलवाल लोग आएंगे, इधर दरिया चनाब की कंदी से, दरिया जेलम की कंद से और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन की कंद से, ठीक है जनाब, चलें दीवार कर लेते हैं। तो ये होगा कि यहाँ पे लोगों का कारोबार बढ़ेगा, मार्केट्स ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा कारोबार आएंगे, तालीमी मैदान में ज़्यादा काम होगा, इंतज़ामी मामलात में काम होगा, और जिन अपीलों वगैरह के लिए सरगोदा वगैरह जाना पड़ता है उसके लिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छी बात ही होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने सोचा कि आखिर अगर ये सब कुछ हो सकता था तो अब तक हुआ क्यों नहीं, इतना अरसा हमें इंतज़ार करना पड़ा। जबकि इसके आगे मेरे जहन में ये सवाल था, मैंने फिर अपने कुछ दोस्तों से इस हवाले से मशवरा किया, उनसे बात की कि क्या ये वाकई कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रकबा चाहिए होता है, या कोई आबादी के तनासब से बात की जाती है, या कुछ और एसेट्स के हवाले से होता है। तो क्या पैरामीटर्स होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर के सामने कि इस तरीके से होगा तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन ये दी गई बड़े ज़िम्मेदार आदमी की तरफ से, ज़िम्मेदार भाई की तरफ से, कि इसके लिए कोई हद नहीं होती है कि जनाब इतनी लाखों में आपकी आबादी होगी तो ये होगा, इतना आपका रकबा होगा तो ये होगा।
ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ حکومت جہاں پہ مناسب سمجھتی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ اور ان کی ضروریات کے پیش نظر، وہ اس کو ڈکلیئر کر سکتی ہے، ضلع وغیرہ یا تحصیل وغیرہ بنا سکتی ہے، اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ چلیں یہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا اگر یہ مسئلہ نہیں تھا تو پھر جناب اتنے 30-35 سال سے جو ہماری عوام خجل خوار ہو رہی ہے اور ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کا کپڑا پکڑ کے اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اچھے خاصے نعرے شارے لگا دیتے ہیں، لالی پاپ شارلی پاپ کھلا پلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 35 سال سے تو یہ روٹین چلی آ رہی تھی۔ کس نے کیا کیا اس میں، اس کے حوالے سے ہم اگلی انشاءاللہ ایپیسوڈ میں بات کریں گے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو خیر، ہم نے دیکھا جناب ہمارے سامنے چنیوٹ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے شاید 2012 میں۔ اس طریقے سے منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ بن گیا تھا 1993 میں راؤنڈ اباؤٹ۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ بن گیا۔ تو ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ حکومت کو کتنے اس کے اخراجات ہو جائیں گے اگر ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کتنی ہمیں بلڈنگز کی ضرورت ہوگی، کتنے آفیسز کی ضرورت ہوگی، کتنے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہوں گے تو ہمارے پاس یہ سب کچھ آئے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ جناب 1993 میں منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ بنا تھا، اور اس کا جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے وہ بنا ہے 2008 میں۔ ہاں جی، آئیے سمجھ، اباؤٹ 20 ایئر راؤنڈ اباؤٹ۔ تو یعنی کہ انہوں نے 20 سال تک اس کے بغیر کام کیا ہے کسی خاص مخصوص جو ہے نا عمارت کے۔ یہ بڑی اچنبے کی بات تھی۔ اسی طرح چنیوٹ وغیرہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں پہ ابھی تک عمارتیں نہیں بنی ہیں۔ 2012 میں شاید ڈسٹرکٹ بنا تھا۔ حافظ آباد میں نہیں بنی ہے، وہ کوئی اپنے سامنے انہوں نے آفس بنائے ہوئے ہیں، جو کچہری وغیرہ میں کوئی بلڈنگ ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی چنیوٹ میں شاید کوئی ایجوکیشن یا اس طرح منڈی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی عمارت تھی، اس میں وہ کام کرتے رہے۔ میں نے کہا یار یہ بھی مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، پھر یہ کیا چکر کیا ہو گیا ہمارے ساتھ 35 سال سے؟ اب آپ نے صرف یہاں دیکھنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں، اس میں صرف لوگوں کی نیت کے حوالے سے اور ان کی ایفرٹ کے حوالے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون کتنا مخلص کہاں پہ تھا۔ اس فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ پولیٹیکلی جو بات ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کر لیں گے کہ لوگوں نے کیا کچھ کیا اس کے ساتھ، کن لوگوں نے اس میں کوشش کی، کیسی کوشش کی، کن لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے اور کن کو ہی دینا چاہیے۔ نہ دینے والا کریڈٹ والی میں بات ہی نہیں کرتا، کریڈٹ تو سب کو دینا چاہیے، اور سب سے زیادہ کریڈٹ آپ مجھے بھی دیجیے گا، میں نے دعائیں بڑی کی ہیں اس کے لیے۔ خیر، اس کے لیے ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں جناب، جو آپ کے پاس عمارتیں آلریڈی موجود ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس تحصیل جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا آفس ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، میونسپل کمیٹی کا جو آفس ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی کہ حکومت نے کیا کرنا ہے کہ جو آلریڈی آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے ہی کچھ ڈی سی ڈی پی او اور ان کا کوئی تھوڑا بہت سٹاف جو ہے ان کو آپ نے انہی آفسز میں بھیج دینا ہے۔ بس یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنی کرسی اٹھا کے کسی ساتھ والے کمرے میں رکھ لینی ہے، اور جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی کرسی ہے وہاں پہ جناب ڈی سی صاحب کی یا اے ڈی سی کی یا ان کی کرسیاں آ جانی ہیں اور تھوڑا سا سٹاف آ جانا ہے، اور انہیں اپنی ورکنگ اسٹارٹ کر دینی ہے۔ اسی طرح جو اپنا ڈی پی او وغیرہ ہیں وہ بھی ایس ڈی پی او یا ان کے ساتھ والی جو کمرہ ہے یا آفس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لہذا اور ایک سال کے لیے نہیں، میں نے آپ کو بتایا منڈی بہاؤالدین میں یہ تقریباً 20 سال تک ایسے ہی کام ہوتا رہا ہے، اور جب حکومت فیزیبل سمجھے کہ نہیں جناب یہاں پہ اب ہماری جو آفیسرز حضرات ہیں ان کو سہولت مزید دینی چاہیے، تو وہ اس کو بلڈنگ میں کچھ 2-4 کروڑ روپیہ لگا کے کر سکتی ہے۔ ویسے بھی تحصیل کے پاس جب یہاں پہ انکم بڑھ جائے گی، کام بڑھ جائیں گے، تو ویسے بھی انکم بڑی ہوتی ہے۔ 50 پیسے کا جو کام تھا اس کے لیے ہمیں کم از کم بھی جو کتنا عرصہ 30-35 سال کی، مطلب یہ وہ اسٹرگل ہے جب آواز اٹھائی جا رہی تھی عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اب آپ کی طرف سے، دوستوں کن کی طرف سے، کیسے یہ اس میں انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس پہ بات کریں گے ضرور۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں انفارمیشن یہ ملی کہ جناب آپ کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک 50 پیسے کا پیج لینا ہے، اس کے اوپر اس نے لکھنا ہے کہ جناب حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ڈویژنز یا سب ڈویژنز ہیں یا یہ جو ایریاز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہم اس علاقے کو، یعنی کہ کوٹ مومن، بھیرا شریف، اسی طرح بلوال ہے، یہ 3 تحصیلیں ہو گئیں۔ اگر زیادہ بنانا چاہیں تو بے شک پنڈ دادر خان کو ساتھ ملا لیں، بنانا چاہیں تو لاک موڑ کو بنا لیں،
بنانا چاہیں تحصیل تو پھلروان کو بنا لیں، میانی کو بنا لیں، اگر ایکسٹرا کوئی تحصیل بنانی چاہے بنا لیں۔ اسی طرح آگے اپنا میاں آپ کا آ جاتا ہے جناب، مڈ رانجھا آ جاتا ہے، آپ اس کو بنا لیں، جہاں مناسب سمجھے آپ بنا لیں جناب تحصیل، اور اس پہ لیٹر کے اوپر لکھ کے آپ نے اس 50 پیسے کے یا 25 پیسے کے یا 1 روپے کے، چلے مہنگائی کا دور آ گیا، ویسے بھی لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جناب 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 10 15 20 گالیاں خان صاحب یا ان کی حکومت کو دے کے تو آپ وہ 250 300 کی بیچ سکتے ہیں، یہ سہولت ہمیں موجود ہے، تو آپ مہنگائی کے دور کا فائدہ اٹھا لیں۔ وہ 1 روپے کا کاغذ جو تھا، جو آج سے 30 35 سال پہلے 20 25 پیسے 20 پیسے کا یا 10 پیسے کا ہوگا، اس کے اوپر لکھ کے آپ نے ایک لیٹر جاری کر دینا ہے، اور وہ لیٹر آپ نے اپنے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ایک میل کر دینی ہے، چٹھی ڈال دینی ہے، اور اس لیٹر سے آپ کا ڈسٹرکٹ بن جانا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو مجھے دوست آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، مزید ایشوز کے حوالے سے یا کسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ میرے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ مل کے ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے، اور ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ تھوڑا سا پازیٹیوٹی جو ہے اس کو ترویج دیں، تنقید بھی کریں اچھے پیرائے میں، اور دوستوں نے کیا کچھ کہاں پہ کیا وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کے ڈسٹرکٹ بھلوال کے حوالے سے کن کن شہزادوں نے کتنا کتنا کام کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور کون جو اعلان کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، زمینیں اڑا رہے ہیں، پھٹے توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، چھلانگیں مار رہے ہیں، وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ اس کے سامنے رکھتے جائیں، آپ نے اپنے ویژن، اپنی سوچ، اپنی تربیت، اپنی ایجوکیشن کو سامنے رکھ کے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ ہے، کیا کھیل کہاں پہ کیتا۔ اپنے الطاف نوید کو اپنے دینی ہے اجازت اس محبت بھری جگہ سے، جناب میں چائے پی کے اٹھتا ہوں، اور اللہ حافظ، بیسٹ آف لک ضلع بھلوال۔